मुल्क में फौरी इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जिन्हें गलत फहमी है जल्द दूर हो जाएगी। आवाम अब आम इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान की बाबर आवान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 13 अगस्त का जलसा आगाज इनकलाब होगा। हकीकी आज़ादी जलसे में फस्तायत से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। ट्वीट में कहा कि हर दौर का अपना यजीद होता है। पाकिस्तान आज यजीदियत के नरगे में है। मुजरिमों का बरसरे इक़्तिदार ग्रोह अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में लाया गया। क्या हमारे लोग भी साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इम्तिहान का सामना करेंगे? मैं नहीं समझता कि किसी को भी नाअहल करना चाहिए या किसी पार्टी पर बैन लगाना चाहिए। हम तो इस शिक के खिलाफ थे। नवाज शरीफ को हम चिल्लाते रहे, नहीं उन्होंने माना, वो खुद उसके दायचे में आए। किसी भी पार्टी को कलअदम नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, पार्टी कलअदम नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सियासी जमातों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो 62 AF की शिक के ही खिलाफ थी। नवाज शरीफ को कहते रहे कि ऐसी तरामीम ना करें। तहरीक इंसाफ वाले असेंबली में आएँ, मिलकर आइन में तरामीम करते हैं। पीपल्स पार्टी को एक धेला पाकिस्तान के बाहर से नहीं आया। PP और PP पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को फंड्स देती रहती हैं। पंजाब हुकूमत का आज़ादी मार्च पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। हमजा शहबाज, राना सना, मलिक अहमद खान और अता तारड़ समेत दीगर को तलब किया जाएगा। सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात भी तेज़ की जाएंगी। PP और नून लीग फंडिंग केस का फैसला जल्द करवाने के लिए पिटिशन भी दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की औकात SHO से ज़्यादा नहीं है। अभी तक समझ नहीं आया कि FIA किस बुनियाद पर नोटिस जारी कर रहा है। अगर अदालत ने कहा तो ताउन करेंगे। इलेक्शन कमीशन PDM का ज़ेली इदारा बन चुका है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही नहीं है। कोई माइक का लाल नाअहल नहीं कर सकता। हुकूमत के आखिरी दिन हैं। आइंदा चंद दिन में कमेटी पंजाब में 25 मई की कत्ल गारत गिरी पर कार्रवाई शुरू करेगी। अगर राना सनाउल्लाह पेश न हुए तो उनको पंजाब की हुदूद में दाखिल होते ही गिरफ्तार किया जाएगा। शहबाज गिल का ट्वीट। लिखा सलीम साफ़ी और उनसे ऐसी खबरें लगवाने वाले शैतान बेशर्मी के आला मकाम पर हैं। जब शहीद कोर कमांडर के बेटे से बात की तो ऐसा लगा जैसे दो भाई बात कर रहे हों। शुहदा के ख़ानदान ने इस तरह खान साहब का एहतराम किया जैसे कोई अपना हो। PTI को आजमाया, PTI ने कोई डिलीवरी नहीं की। मियाँ शहबाज शरीफ है, आसिफ साहब के कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे ये एग्रीमेंट किए, वादे हुए थे, अमल नहीं किया गया, तो राब्ता कमेटी कोई ना कोई इंशाल्लाह फैसला करेगी। MQM पाकिस्तान इत्तेहादियों से नाराज। वजीम अख्तर कहते हैं कि वादों और मुआहिदों पर अमल न हुआ तो कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। माजी में भी मुआहिदों पर अमल नहीं हुआ, अब भी ऐसा लग रहा है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला सोच समझ कर किया था। शहबाज शरीफ और फजल रहमान के कहने पर पीपल्स पार्टी से मुआहिदा किया। MQM को छोड़कर दूसरी जमात बनाने वाला सिफर हो गया। वापस आ जाएं, मिलकर काम करते हैं। आठ साल में 1 रुपये और एक अकाउंट का भी हिसाब नहीं दिया। अब किसी जवाब की ज़रूरत नहीं। इमरान खान और फॉरेन एडेड पार्टी का झूठा तमाशा ख़त्म। मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा 8 साल में तहरीक इंसाफ ने 9 वकील बदले, 50 मरतबा समात को मुलतवी करवाया, 11 पिटिशन्स दायर की। जो बातें अब कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन में करनी थी। राना सनाउल्लाह का खौफ था, इसीलिए इमरान खान KP भाग गए थे। औकात तक न जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। राना सनाउल्लाह बोले ये गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। अब इन फनकारों को कानूनी टच की ज़रूरत है। ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टीज़ के साथ हैं, लेकिन आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ है। शेख रशीद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट की जाने बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं।
قرضے کے لیے بھی آرمی چیف کو فون کرنے پڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلی ترجیح اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ اگر ہم فوری الیکشن میں جاتے ہیں تو اگلے 4 ماہ کے لیے ملک میں بے یقینی آ جائے گی۔ یہ حکومت اپنی آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے مدت پوری کرے گی۔ حکومت مدت پوری کرے گی، پہلی ترجیح ملکی معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی شکر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو، کہا فوری الیکشن میں گئے تو اگلے 4 ماہ ملک میں بے یقینی آ جائے گی۔ نئی مردم شماری فروری میں مکمل ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کا موقف ہے اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہو۔ اوورسیز پاکستانیوں نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کو ہتک عزت کا نوٹس بھجوا دیا۔ موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت رکھنے والوں کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا، جو دوہری شہریت والے افراد کی توہین ہے۔ الیکشن کمیشن معافی مانگے، معافی نہ مانگنے پر عدالتوں میں ہتک عزت کے کیسز دائر کیے جائیں گے۔ ہیلی کاپٹر حادثے سے متعلق سوشل میڈیا پر منفی مہم، FIA سائبر کرائم نے 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سربراہی DG سائبر کرائم محمد جعفر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سوشل میڈیا پر فوجی اہلکاروں کی شہادت کا جو مذاق اڑایا وہ خطرناک ہے۔ خود پسند سیاسی بیانیے یہی کرتے ہیں، وہ نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرتے ہیں، نفرت انگیز تقریر کو ہتھیار بناتے ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ فواد چودھری کا وزیر اعظم پر جوابی وار، کہا آگے بڑھیں، بات کریں، پاک فوج کے خلاف فرضہ سرائی کرنے والے وزیر دفاع خواجہ آصف کو برطرف کریں، اپنی سیاست کے لیے شہداء کو استعمال کرنے کی حد تک نہ جھکیں۔ افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے؟ مذاکرات کن نکات پر ہوئے؟ اس سے قوم کو آگاہ کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف بیانات دینے والے اور انڈیا کے گریٹر گیم پلان کا حصہ بننے والے وہ آج سب حکومت میں ہیں۔ پاکستانیوں، کیا آپ کو بتایا گیا کہ افغانستان میں کیا وعدے ہوئے؟ کیا 80,000 شہداء کے لواحقین کو اعتماد میں لیا گیا؟ کس کی کس راستے واپسی ہوئی؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ فاٹا انضمام کے خلاف بھارت اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں، تو اب کس کے کہنے پر انضمام کو واپس لیا جا رہا ہے؟ مراد سعید کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ایک بار پھر امریکی مفاد کے لیے ایندھن بنایا جائے گا۔ ملک کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ امریکی غلام رجیم چینج آپریشن کے وعدے پورے کرنے میں مصروف ہیں۔ امپورٹڈ حکومت میں شامل ہر پارٹی ہمارے خون کی ذمہ دار ہوگی۔ امریکی غلاموں کو ملک کا امن تباہ کرنے اور پاکستانیوں کے خون کا سودا کرنے سے روکیں۔ نواز شریف کی بھارت سے محبت کی پینگیں، سابق وزیر اعظم کا بھارتی ہم منصب منموہن سنگھ کو لکھا گیا خط منظر عام پر۔ PTI رہنما زلفی بخاری نے خط ٹویٹر پر شیئر کر دیا۔ مبینہ طور پر نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں بھارتی فضائی حدود کے استعمال کے دوران خط لکھا۔ بھارتی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ زلفی بخاری کہتے ہیں میاں صاحب نے بھارت سے محبت کے اظہار کا کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ کسی ملک کی فضائی حدود میں اڑنا کوئی احسان لینا نہیں ہوتا۔ پھر بھی نواز شریف بھارت کو پیار بھرے خط لکھتے رہے۔ بچے کی لاش پانی میں دکھائی جاتی ہے، بوڑھا اپنے خاندان کے ساتھ مدد کو پکار رہا ہے۔ لکھا جاتا ہے یہ دیکھیں بلوچستان کا کیا حال ہے۔ پھر 4 لاشیں دکھائی جاتی ہیں اور چیف منسٹر کو کھانا کھاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ بچہ نوشہرہ کے سیلاب میں بہتا ہوا کہیں سے آیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص جھنگ کی پکچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 4 لاشیں وہ ایران کی پکچر ہیں۔ بچے کی لاش، بوڑھے شخص کی پکار اور 4 لاشیں بلوچستان کی نہیں تھیں، لیکن لکھا گیا کہ یہ دیکھو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان فرح عظیم شاہ سوشل میڈیا پر برہم کہتی ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا بڑا ہتھیار بن گیا ہے۔ ہر کوئی اعلی کار بنا ہوا ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے اداروں پر کسی کو انگلیاں اٹھانے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے احساس راشن رعایت پروگرام کی اصولی منظوری دے دی۔ مستحقین کو 1000 کے بجائے 1500 روپے دینے کا فیصلہ۔ پروگرام پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعلیٰ کی وزارتی اسٹیئرنگ کمیٹی بنانے کی ہدایت۔
ڈاکٹر ثانیہ نشتر کمیٹی کی سربراہ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزراء کو محکمے الاٹ کر دیے، قلمدانوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان، اشیاء خورد و نوش کی مسلسل بڑھتی قیمتیں، 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دالیں بھی مہنگی، چنا 48، دال مسور 40، دال مونگ 30، سرخ لوبیا 35 روپے مہنگا۔ غریب عوام کا حکومت سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ بجلی آپ نے جلائی ہے 200 یونٹ اور بل آتا ہے 20,000 50,000۔ ایک غریب دکاندار اس کا گردن نچوڑ کر پیسے حکومت جمع کرتی ہے۔ حکومت بجلی کے بلوں کے ذریعے عوام پر بجلیاں گرانا بند کرے۔ 12 اگست سے ناروا ٹیکسز کے خلاف ملک گیر تحریک کا آغاز کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملکی فیصلے پارلیمنٹ کے بجائے IMF کے بند کمروں میں ہو رہے ہیں۔ ملک میں جمہور کی نہیں کچھ خاندانوں کی حکمرانی ہے۔ ٹیکس دینے والوں کو تعلیم، صحت، صاف پانی اور انصاف نہیں مل رہا۔ لاہور ملتان روڈ پر جماعت اسلامی کے کارکنوں نے بجلی اور گیس کے بلوں کو آگ لگا دی۔ کراچی کے لوگ تحریک انصاف پر اعتماد کرتے ہیں، بھرپور مہم چلائیں، گھر گھر لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ عمران خان کے حلقے NA 245 کے امیدوار محمود مولوی کو ہدایت، یہ نشست دوبارہ جیت کر آپ کو تحفہ دیں گے۔ محمود مولوی کا جواب، کہتے ہیں کہ عمران خان خود الیکشن مہم کے لیے جلد کراچی آئیں گے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ بے قابو، کے الیکٹرک نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ شہر میں 12 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دن کا سکون میسر ہے نہ رات کا چین۔ 100% بل دینے والے علاقوں میں بھی گھنٹوں گھنٹوں بجلی غائب۔ لانڈھی، کورنگی، نارتھ کراچی، ناظم آباد، کماڑی سمیت مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے عذاب بن گئے۔ شہریوں کی دہائیاں، حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ گلشن حدید، ملیر، گلشن اقبال، گلستان جوہر، شارع فیصل پر تیز بارش۔ یونیورسٹی روڈ، صفورہ، نیپا، حسن سکوائر میں ہلکی بارش۔ صدر امپریس مارکیٹ، گرو مندر، بنس روڈ پر بھی رمجھم۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اندرون سندھ بھی وقفے سے بارش، سانگڑ، ٹھٹا، مکلی، سجاول اور دیگر شہروں میں برسات۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ جیکب آباد، میر پور خاص اور گرد و نواح میں بارش۔ بجلی کی سپلائی معطل۔ فاتح لکشمی پور، ہمت و شجاعت، جمع مردی کی مثال، وطن پر جان لٹانے والے میجر محمد طفیل شہید نشان حیدر کا آج 64واں یوم شہادت۔ برستی گولیوں کے درمیان گھس کر دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے میجر طفیل شہید کو قوم کا سلام۔ جانیں گنوائیں، گردنیں کٹائیں، کانٹوں پر چلے۔ ہندوستان کے بلوائیوں نے کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار کی۔ پاکستان تحفے میں نہیں ملا، بڑی قربانیاں دیں جب ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ ملتان کے بزرگ چودھری نذر حسین قیام پاکستان کے وقت کے مناظر یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری، شہر شہر سجاوٹ، جوش و خروش عروج پر۔ بچوں اور بڑوں کی گھروں کو سجانے کے لیے پرچموں اور جھنڈیوں کی خریداری۔ قومی ٹیم کی نیدرلینڈز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے تیاریاں، بارش کے باعث کھلاڑیوں کی انڈور پریکٹس، نیٹ سیشن میں بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں کی۔ قومی اسکواڈ 12 اگست کو لاہور سے روٹرڈیم روانہ ہوگا۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا مقابلہ 16 اگست کو ہوگا۔ اور برائٹن نے انگلش پریمیئر لیگ میں تاریخ رقم کر دی، مانچسٹر یونائیٹڈ کو پہلی بار ان کے اسٹیڈیم میں شکست۔ برائٹن نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی حاصل کی۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کو لیگ کے پہلے ہی میچ میں اپ سیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।